اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، سچ اور حق کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے اور آج جمعہ کا میرا بیان میرے شہر جلگاؤں سے 300 کلومیٹر دور ویارہ کی مرکز مسجد پر ہونے جا رہا ہے، اس لیے میں فجر کے وقت ہی میں ریکارڈنگ کے لیے آ گیا ہوں۔ 12:30 پون بجے تک انشاءاللہ ویارہ پہنچ جاؤں گا، اور پھر رات میں آج بہت زبردست پروگرام گجرات کے مشہور شہر سورت میں ہونے جا رہا ہے۔ کالی پل، امباواڑی کالی پل بڑی مسجد کے پاس رات میں بعد نماز عشاء 9 بجے یہ بیان شروع ہو جائے گا۔ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصلاح معاشرہ، سماج سدھار اور ملک اور عالم کے حالات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت اہم بات ہوگی۔ شہر سورت میں میں سورت شہر کے لوگ اور آس پاس کے جتنے لوگ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اس دعوت کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور رات میں 9 بجے امباواڑی کالی پل بڑی مسجد کے پاس شہر سورت میں ضرور پہنچیے، انشاءاللہ بہت اہم بیان ہوگا۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، غزہ میں اسرائیل کا ہولوکاسٹ جاری ہے، یعنی اسرائیل بالکل درندہ آتنکوادی بن چکا ہے اور معصوم بچوں کو بھی مار رہا ہے، عورتوں کو بھی بموں سے اور گولیوں سے اڑا رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج سے 3 دن پہلے جب غزہ کے ایک اسپتال الاہلی پر بم باری ہوئی تو پوری دنیا نے اسرائیل پر تھوکا، یہاں تک کہ ہمارے پیارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اس کو خطرناک جرم قرار دیا۔ خیر، الاہلی اسپتال کے بعد اب اسرائیلی آتنکوادی فوجی کتے مسجدوں اور مدرسوں پر بھی حملے کر رہے ہیں۔ تقریباً 4000 کے قریب عام شہری اور فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ نور شمس کیمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جلد ہی زمینی حملہ کیا جائے گا۔ اسرائیلی فوجی سربراہ نے بارڈر پر اپنی درندہ اور آتنکوادی فوج سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔ وہیں پر حزب اللہ اور حماس بھی اسرائیل پر مسلسل یلغاریں کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، فوجی پوائنٹ کو تباہ کیا گیا ہے۔ امریکہ میں کانگریس کے دفتر پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج ہوا ہے، یعنی امریکہ ہو، فرانس ہو، لندن ہو، جاپان ہو، ہر طرف باقاعدہ اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف آندولن ہو رہے ہیں، اور چائنا نے بھی اسرائیل سے جنگ بندی کا ڈیمانڈ کیا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اب امریکہ کا صدر جو اپنی ناجائز اولاد اسرائیل کو پورا سپورٹ اور سمرتھن کر رہا ہے، اب امریکہ کے صدر کے بعد برطانیہ کے غالباً سونک
انہوں نے بھی دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی نیتن سے ملاقات کی اور نیتن کو مکمل مدد کا یقین دلایا. یعنی اسرائیل جو ناجائز اولاد ہے، فلسطین کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، تمام دنیا کے آتنکوادی مسلمانوں کے خلاف اسرائیل کو مدد کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. مگر افسوس یہ ہے کہ تمام اسلامی ملک ابھی تک میٹنگیں، مشورے اور باتیں کر رہے ہیں. آئیے ناظرین، ایسی دوسری بڑی خبر آ رہی ہے رشیا سے کہ رشیا نے غزہ کے مظلومین کے لیے، فلسطین کے مظلومین کے لیے انسانی امداد بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے. روس کی جانب سے غزہ کے شہریوں کے لیے 27 ٹن انسانی امداد بھیجی جائیں گی. علاوہ ازیں روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ بحران کے لیے ایران کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوششیں اشتعال انگیزی ہے. یعنی رشیا نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایران کو ذمہ دار ٹھہرانے کا معاملہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درندے اور زیادہ جنگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں. روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ تنازع کے علاقے میں پھیلنے کے سنگین خطرات ہیں. یعنی یہ غزہ تنازع اب آگے پیچھے چاروں طرف پھیل سکتا ہے اور یہ معاملہ بڑھ سکتا ہے. اس لیے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیل اور غزہ کی جنگ بندی کے لیے فٹ بالر محمد صلاح نے نسل کشی کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے. یعنی محمد صلاح نے یہ غزہ میں نسل کشی کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے محصور اور مظلوم فلسطینی علاقے میں فوری طور پر انسانی امداد پہنچائی جائے اور نسل کشی ختم کی جائے، کیونکہ اس وقت اسرائیل درندہ اور آتنکوادی بن چکا ہے. جیسے وہ کاوریل کتے جس کو کہتے ہیں خندش میں، یا یوں سمجھے کہ خنزیر اور سور جب بھڑک جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ معصوم بچوں پر بھی حملہ کر رہا ہے. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ. کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ. آئیے بڑی خبر آ رہی ہے سعودی عرب سے. جی ہاں، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے زور دے کر یہ کہا کہ غزہ میں شہریوں کو نشانہ بنانا یہ گھناؤنا جرم ہے اور وحشیانہ آتنکوادی حملہ ہے. بہت اچھی بات کی ہے، لیکن سعودی ولی عہد سے اور تمام اسلامی ملکوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنی بزدلی ختم کرے اور ایمانی حمیت اور جرأت اور ایمانی غیرت اور اسلامی اخوت، ایمانی اخوت کا تھوڑا بہت بھی اگر حصہ آپ کے دل دماغ میں اور آپ کی زندگی میں ہے تو صرف باتیں کرنا اور اس طریقے سے صرف نندا کرنا اور مذمت کرنا یہ کافی نہیں ہے. اسرائیلی آتنکوادیوں، یہودی آتنکوادیوں کے خلاف کھل کر میدان میں آنے کی ضرورت ہے. ہم تمام اسلامی ممالک سے یہ اپیل کرتے ہیں اور پھر رجب طیب اردوغان ترک سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے میدان میں آئے. ترک صدر کا یہ بیان آیا ہے کہ اس وقت ویسٹرن کنٹریز یعنی مغربی ممالک آگ پر تیل چھڑکنے کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم ترک صدر سے بھی کہیں گے کہ کوئی کچھ بھی کرے مگر ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے اب بس کرو اور اللہ کے پاس جواب دینا ہے. حشر کے میدان میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے. اس کا خیال کرو اور اپنے ایمانی اسلامی بھائیوں کی مدد کے لیے میدان میں آ جاؤ. ایسا پوری دنیا کے تمام لوگ ہر طرح سے ان تمام اسلامی ملکوں سے اپیل کر رہے ہیں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. آئیے پڑوسی ملک پاکستان سے بھی خبر آ رہی ہے کہ پاکستان غزہ اور فلسطین کے معاملے پر UNO اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بحث کا خواہش مند ہے. جی ہاں، امریکہ کی جانب سے فلسطینی سرزمین پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اسرائیلی حملے روکنے کی قرارداد ویٹو کرنے کے بعد پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ غزہ میں فوری طور پر سیز فائر کرانے کا انتظام کرے اور اس صورتحال پر جنرل اسمبلی میں فوری بحث کا انعقاد کرائے. ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق دوسرے مسلم ملکوں نے بھی جنرل اسمبلی میں بحث کروائے جانے کے مطالبے کی حمایت کی، جہاں کسی بھی رکن کے پاس ویٹو کرنے کی طاقت نہیں. اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کی ایگزیکٹو کمیٹی نے نیو یارک میں ملاقات کی اور عالمی پروٹیکشن فورس بھیجنے کی تجویز دی تاکہ قابض افواج
काबिज आतंकवादी फौजें, इजरायली आतंकवादी फौजें और इंतहा पसंद आबाद करो के जारी हमले से मासूम लोगों की जानों की हिफाजत की जा सके। पाकिस्तान ने यूएनओ पर जोर दिया है कि वो इस तजवीज पर फौरी तौर पर गौर करे। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है जापान और सऊदी अरब को लेकर। जी हाँ, जापान ने सऊदी और दीगर उन तमाम मुल्कों से जो तेल की पैदावार जहां पर होती है, तेल की पैदावार करते हैं, जापान ने तेल की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए सऊदी और दीगर मुल्कों से तेल की पैदावार बढ़ाने का मुतालबा किया है। जापान ने सऊदी अरब और तेल पैदा करने वाले दीगर मुल्कों पर जोर दिया है कि वो तेल की आलमी मंडी को मुस्तहकम करने के लिए सप्लाई में इजाफा करें। खबर रसा इदारे राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जापान के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इजराइल और हमास के तनाज़े के दौरान ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों से आलमी मईशत पर असर पड़ने का खतरा है। जापान खाम तेल की खरीदारी करने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क है। इसने गुज़िश्ता बरस 27 लाख बैरल यौमिया तेल दरआमद किया, जिसमें से 90% से ज्यादा मशरिक़ वस्ता से आया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कुवैत इसके अहम सप्लायर हैं। 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से इजराइल पर हमले के बाद से इजराइल ने गजा पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए। इस तनाज़े ने अमेरिका के इत्तेहादी मुल्क जापान को मशरिक़ वस्ता के ईंधन पर इन्हिसार होने की वजह से एक पेचीदा सफारती पोजीशन में डाल दिया है। लेकिन तमाम लोगों का यह कहना है कि जितने तेल पैदा करने वाले मुल्क है उन्होंने हाथ रोक लेना चाहिए ताकि मजलूम फलस्तीनियों की इस तरह से भी मदद हो सके।